ورسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ میں راقی پر سمے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اہل محبت اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں، جامع شریف کے نام سے اہتمام کرتے ہیں کہ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جائے. دیکھیے جامع شریف کیا ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو لڑنا نہیں ہے، جد و جہاد نہیں کرنا ہے، اختلافات پیدا نہیں کرنا ہے. جو جاری نہیں کرا وہ حق پہ نہیں ہے، جو جامع شریف کی فاتحہ نہیں دلایا وہ منکر ہے، کافر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مستحب عمل ہے، یہ محبت والے کرتے ہیں اور کرنے پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد معلیٰ میں آپ اپنے جامعہ میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے تھے. رات بھر محفل نعت ہوتی، قرآن کی تلاوت ہوتی، صبح ایصال ثواب حضور کے نام پہ کیا جاتا، تمام غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا. تو غوث اعظم نے ساری زندگی کی تو ان کے جامعہ میں ہر ملک کا بچہ پڑھتا تھا، ان کے شاگردوں میں ہر ملک کا بچہ تھا جو زیر تعلیم تھا. تو وہ جب اپنے اپنے ملک میں آئے، ہندوستان، پاکستان، سری لنکا وغیرہ، تو ان کے شاگرد متقدین اس جامعہ سے پڑھ کر حضور غوث اعظم کی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملک میں آئے. تو انہوں نے بھی اس رواج کو قائم کیا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ کم سے کم 11ویں شریف دھوم دھام سے منائی جائے اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو جو ہے اچھا کام کیا جائے، محفلیں سجائی جائے، اللہ و رسول کا ذکر ہو، اولیاء اللہ کا ذکر ہو اور غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، ایصال ثواب کیا جائے. بس یہ کام علماء کرام نے کیا اور یہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ ثواب کا کام، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو سرمایہ دیا ہے، تو ایصال ثواب کی نیت سے لوگوں کو کھانا کھلائے، محفلیں سجائے، اس کا ثواب حضور غوث اعظم کی ارواح کو بھی نذر کرے اور سرکار کے بارگاہ میں پیش کرے. بالکل جائز اور درست طریقہ اور مستحب طریقہ ہے، فرض واجب نہیں ہے. اس کے لیے لڑائی نہیں کرنا چاہیے. جس کے لیے لڑائی کرنا ہے اس کے لیے تو سو جا رہے بستر میں، شیطان سے لڑ کر، نفس سے لڑ کر، اپنے آپ سے لڑ کر جو فجر کی نماز کو آنا ہے اس وقت سو جا رہے. جہاں لڑنا ہے وہ مسلمان نہیں لڑ رہا، جہاں لڑنے کی حالت نہیں وہ تلوار لے کے کھڑا ہے. تو نوجوانوں، اس وقت جو ہے اپنے ایمان و اسلام اور اپنے مذہب کو بچانے کا وقت آیا ہے، اپنے آپ کو اجاگر کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور بڑی شرم آتی ہے کہ پہلے کے لوگ سوئے ہوا کو جگاتے تھے، آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے جاگے ہوا کو جگانا پڑ رہا ہے. پہلے دین و اسلام کے لیے، دین و اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اللہ و رسول کی اطاعت کے لیے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑتا تھا، لیکن آج جاگے ہوئے لوگوں کو جگانا پڑ رہا ہے. بڑی شرم آیا کی بات ہے کہ آج لوگ جاگ کر بھی دین اسلام کو نہیں سمجھ رہے. آج لوگ آنکھیں کھول کے بھی اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. آج لوگ آنکھیں کھول کر، ہوشیار رہ کر، جاگ کر بھی جو ہے اسلام جیسے عظیم مذہب کو نہیں سمجھ رہے ہیں، دین اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جگہ مسلمان ناچاکیوں کا شکار ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام سے محبت کرنا چھوڑ دیا.
دین اسلام کو تو جانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا نوجوان اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کیمیکل استعمال کرتا ہے. ہمارا نوجوان اپنے چہرے کو جو ہے حسین بنانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پیسے خرچ کرتا ہے. اس کا حسن 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ باقی رہتا ہے. آئیے میں آپ کو سناتا چلوں جو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں, حلال کو حلال سمجھتے ہیں, حرام کو حرام سمجھتے ہیں, سیدھے راستے پہ چلتے ہیں, بدنگاہی نہیں کرتے, بدافعالی نہیں کرتے, بدقولی نہیں کرتے, بدفعلی نہیں کرتے, کوئی بھی گناہ نہیں کرتے, نیکیاں کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں, تو ان کے چہرے کے حسن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نوجوانوں اس نیکی کرنے کے سبب سے جو ہے ان کے رگوں کے اندر خون اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے, انہیں کوئی کیمیکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کوئی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کوئی ٹیوب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نیکی اندر سے جو ہے ان کے چہرے پر ایسا حسن لے کر آتی ہے, ایسی خوبصورتی لے کر آتی ہے کہ وہ نیکی کی وجہ سے نوجوان کا چہرہ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ اس نیک نوجوان کو دیکھ کر خدا کو یاد کر لیتے ہیں. اس نیک نوجوان کو دیکھ کر, اس کے حسن کو دیکھ کر انہیں خدا یاد آ جاتا ہے. آج میرا نوجوان نہ جانے پارلر میں کیا کیا لگا کے آتا ہے. 2 گھنٹے کے بعد صورت ایسی ہوتی ہے جیسے 10 سال سے کھانا ہی نہیں کھایا. پتا چلا کہ 10 سال سے پیاسا ہے, 2 گھنٹے کے بعد اس کی صورت پھر ویسے کی ویسی, پیشانی پہ چھڑیاں, آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہے, آنکھیں کے بازو جو ہے کالا کالا پن, اور چہرے پہ پھنسیاں, اندر ہول گئے ہوئے ہیں. نہ جانے چہرے کی رونق ہی نہیں ہے نوجوانوں کے چہرے پر. وجہ کیا ہے؟ نیکیوں سے محبت نہیں ہے نا. وجہ کیا ہے؟ نیکیوں سے بہت دور ہے, سبحان اللہ پڑھنے سے بہت دور ہے, نماز پڑھنے سے میرے نوجوان بہت دور ہے. کسی کے چہرے پر جو ہے وہ حسن نظر نہیں آ رہا, کسی کے نوجوان کے چہرے پر جو ہے وہ حسن کا جمال نظر نہیں آ رہا جو ہمارے آب و اجداد کے چہروں پر جو ہے حسن نظر آتا تھا. آج نوجوانوں کے چہروں پر وہ حسن ختم ہو گیا کیونکہ نوجوان نیکیوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. نوجوان کا ذہن نیکیوں کی طرف نہیں ہے. بس نوجوان جب صبح اٹھتا ہے اس کا لباس یہودیوں کی طرح, اس کا سونا یہودیوں کی طرح, اس کا کھانا یہودیوں کی طرح, چمچے سے کھانا کھاتا ہے. ذرا پیسہ آ گیا تو یہودیوں کی طرح گھر میں ڈائننگ ٹیبل بچھا دیا جاتا ہے, اور ذرا پیسہ آ گیا تو صوفہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھاتا ہے. بہرحال ہمارا نوجوان مسلمان صبح سے لے کے شام تک, جاگنے سے سونے تک ساری جو زندگی گزار رہا ہے وہ یہودیوں کے طریقے پر گزار رہا ہے. اور یہودیوں کی یہ بہت بڑی سازش ہے. یہودیوں کو معلوم ہے یہ قوم ایسی قوم ہے کہ ان کے رگوں میں جو ہے اسلام کی محبت ہے, ان کے رگوں میں ان کے مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین کی محبت ہے. اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے, یہودیوں کو معلوم ہے, عیسائیوں کو معلوم ہے, کافروں کو معلوم ہے کہ ہم ان سے جو ہے جہاد نہیں کر سکتے, ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. ان کے رگوں میں کسی اور کا خون نہیں, مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین اسلام کا خون ہے. ان کے رگوں میں کسی اور کا نہیں, فاطمہ الزہرا کے کنیزوں کا خون ہے. یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے مسلمان, یہ گھبرانے والی قوم نہیں ہے مسلمان. یہ لڑنے کے لیے مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, مسلمان کے قدم جو ہے لڑنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ اپنے دین اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں, ان کا دین ایسا مضبوط ہے, ان کا اسلام ایسا مضبوط ہے, ان کے نبی سے ان کی ایسی اٹوٹ محبت ہے کہ یہ کبھی لڑنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ موت سے نہیں ڈرتے, موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. موت سے تو ان کی رشتہ داری ہے. یہودیوں کو معلوم تھا, اس لیے یہودیوں نے لڑنے سے زیادہ جو ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مداخلت کی, ہمارے کھانے پینے میں مداخلت کی, ہمارے بچوں کے بالوں کو بگاڑ دیا یہودی نے تاکہ اسلام سے جو ہے دور ہو جائے. ہمارے بچوں کے دلوں میں فون کی محبت یہودی نے ڈالا تاکہ یہ دین سے دور ہو جائے. ہمارے بچوں کے کھانے پینے کا جو طریقہ ڈائننگ ٹیبل کھڑے کھڑے چمچوں سے کھلا رہا ہے, صوفوں میں بیٹھ کے کھلا رہا ہے. یہودی کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کو
دین سے دور کرنا ہے، ان کو اسلام سے دور کرنا ہے، ان کو مصطفیٰ کی محبت سے دور کرنا ہے، کچھ مت کرو، ان کے اندر جو ہے مذہب یہودیت کو داخل کر دو۔ یہ جب سوئے تو گانے سنتے سنتے سوئے، یہ جب سوئے تو لنگی لنگی تصویریں دیکھتے ہوئے سوئے، جب یہ اٹھے تو صبح صبح ماں باپ کی نافرمانی کرے، یہ جب اٹھے تو فجر کی نماز نہ پڑھے بلکہ رات بھر جاگے اور صبح سوتے رہے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دو گناہوں کی شکل میں، ان کے ہاتھ میں جو ہے ان کے ذہنوں کو خراب کر دو، ہیئر اسٹائل ان کو دے دو، ان کے چہروں کو بگاڑو، ان کے لباس کو بگاڑو، ان کو جینس پینٹ دے دو کہ گھٹنے پر پھٹی ہوئی ہو، ان کو جینس پینٹ ایسی بناؤ کہ پیچھے کے جو ہے سوری نظر آئے، ان کو لباس ایسا دے دو کہ یہ اسلامی لباس بھول جائے، ان کو کھانے کا طریقہ ایسا سکھاؤ کہ اپنے نبی کے کھانے کا طریقہ بھول جائے، ان کو پینے کا طریقہ، ان کو کولڈ ڈرنکس دے دو، ان کو کوکا کولا دے دو، ان کو اسپرائٹ دے دو، ان کو طرح طرح کے مشروب دے دو کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق پانی پینا چھوڑ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامی یہودیوں نے ہمارے گھر کے اندر ہمارے نوجوان مسلمانوں میں ایسی سازش پیدا فرمائی کہ آج نوجوان مسلمان کے چہرے پہ نور نہیں ہے، آج نوجوان مسلمان کے چہرہ حسن بھرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مسلمان تو نام ہے، عبد الرحمان تو نام ہے، غلام احمد تو نام ہے، محمد تو نام ہے، عبد الرحیم رؤف تو نام ہے، لیکن کام مسلمان جیسا نہیں ہے، کام یہودیوں کی طرح ہے، کام نصرانیوں کی طرح ہے، کام عیسائیوں کی طرح ہے، کام جو ہے انگریزوں کی طرح ہے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دنیا میں شرمناک ہو رہے ہیں۔ ارے ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس قوم کو جو ہے اچھوں نے راستہ چھوڑا ہے، جس قوم کو صرف انسان ہی نہیں بلکہ سمندروں نے بھی راستہ چھوڑا ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارا کیا ہو رہا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ نوجوانوں جو فلسطین کے مسلمان کے بچے جو ہے شہید ہوتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نوجوانوں پر جو ہے وہاں آگ لگا دی جاتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ نوجوانوں آنا بھی چاہیے، یہ ہماری ایمانی حرارت ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے۔ لیکن نوجوانوں آج اس بیان سننے کے بعد عبرت حاصل کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے ہم چہرہ یہودیوں کی طرح صاف نہیں کریں گے بلکہ اس نبیوں کی طرح صحابہ کی طرح چہرے پہ داڑھی چھوڑیں گے۔ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد اگر نکاح ہو یا نہ ہو ہم بچیوں کے خاطر، ہم نکاح کے خاطر اپنے داڑھی کو نہیں مڈائیں گے۔ قسم رب ذوالجلال کی، تمہارے چہرے پہ اگر نور ہے تو داڑھی سے ہے، تمہارے چہرے پہ اگر نور ہے تو تمہارے نیکیوں سے ہے، تمہارے چہرے پہ تمہارا صحت، تمہارا جسم اگر تندرست ہے تو تمہارے اسلامی لباس سے ہے۔ نوجوانوں یہ یہودیوں کی سازش تھی، یہ انگریزوں کی سازش ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اپنی محبت کو یہودیوں نے اتنا ڈال دیا کہ ہم اسلام کی محبت کو بھول گئے، ہم دین پر عمل کرنا بھول گئے، رسول کی محبت کو بھول گئے۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ہمارے آب و اجداد میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں۔ تم بھی تو نوجوان ہو، لیکن آؤ ایک ایسے نوجوان کا واقعہ سناتا چلو، ایسے تین بھائیوں کا واقعہ سناتا چلو کہ وہ بھی مسلمان تھے، ان کا نام بھی مسلمان تھا لیکن ان کے کام بھی مسلمان جیسے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسائی اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے روم کے اندر، بادشاہ روم میں جو ہے عیسائی اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے۔ تین مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بادشاہ روم کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں سنو، وہ بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو ایمان والے تھے، ہم بھی تو ایمان والے ہیں، وہ بھی تو نوجوان تھے، ہم بھی تو نوجوان ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کو اتفاق سے تینوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں بھائی آپس میں بھائی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تینوں کے چہروں کے حسن کا یہ عالم تھا، تینوں کے چہرے ایسے چودھری کی چاند کی طرح چمکتے تھے۔ جب بادشاہ روم کے سامنے جو ہے دربار کے اندر تینوں مسلمان نوجوان کو پیش کیا گیا، سپاہیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران جو ہے ہم مسلمان کے ان تین نوجوان کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ بادشاہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے اپنے وزیر سے سنو، یہ تین نوجوانوں کو جو ہے تین نوجوانوں کو جو ہے دھمکاؤ، ڈراؤ، اگر نہ ڈرے تو انہیں لالچ دو اور کہو کہ مذہب عیسائیت کو قبول کر لے۔ اور جب یہ تینوں نوجوان جو حسین و جمیل ہیں، جن کی اڑتی ہوئی جوانی ہے، جن کے چہرے پر نور ہے، ہمارے چہرے پر نور 2 گھنٹے کا ہوتا ہے جب پارلر جا کے آتے ہیں، لیکن وہ نوجوان ایسے تھے کہ جب سے ہوش سنبھالے تھے کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، جب سے ہوش سنبھالے تھے انہوں نے کبھی بدنگاہی نہیں کی تھی،
جب سے ہوش سنبھالے تھے انہوں نے کبھی غیبت نہیں سنا تھا، جب سے ہوش سنبھالے تھے انہوں نے کوئی گناہ کا ناکام کیا تھا، بلکہ صرف نیکیاں کرتے۔ نیکیوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایسی خوبصورتی تھی، ان کا چہرہ ایسا حشاش و بشاش تھا، ان کا چہرہ پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میرا حکم ہے، میں وقت کا بادشاہ روم ہوں، ان سے کہہ دو کہ مذہب اسلام کو قبول کر لے۔ اے وزیر صاحب تم قریب آؤ، جا کر ان تینوں بھائیوں کو سنا دو کہ اگر یہ مذہب عیسائیت قبول کریں گے تو ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ مسلمانوں کا دین سچا نہیں تھا، مسلمانوں کا اسلام سچا نہیں تھا، اس لیے یہ نوجوان نیک حسین و جمیل انہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، ہم اس طریقے سے جو ہے پروپیگنڈا کریں گے، اپنے مذہب عیسائیت کو عام کریں گے۔ وزیر صاحب جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر یہ مذہب عیسائیت قبول کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑتے ہیں، دین مصطفیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دین مذہب عیسائیت کو اگر قبول کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ آدھی سلطنت دی جائے گی۔ وزیر قریب پہنچا، تینوں نوجوان کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے بیٹو سنو، تمہاری تو اڑتی ہوئی جوانی ہے، بڑے خوبصورت ہو، بڑے جو ہے تمہارے چہرے پر نور ہے، سنو سنو تمہیں گرفتار کر دیا گیا ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ روم کا بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کہتا ہے اگر تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر تم عیسائیت میں داخل ہوگے تو آدھی سلطنت جو ہے بادشاہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ نوجوانوں خوش ہو جاؤ، نوجوانوں یاد رکھو آدھی سلطنت کس کو کہا جاتا ہے، آدھی حکومت کس کو کہا جاتا ہے، جس میں سونا چاندی ہے، جس میں مال و زر ہے، عیش و عیش کے بستر ہیں۔ نوجوانوں قبول کر لے مذہب عیسائیت۔ وزیر کے کہنے پر اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی طرح میری طرح نوجوان نہیں تھے کہ اللہ اکبر کبیرہ زینے کے اڈے پر اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، کچھ پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، کچھ واقعات کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ مڈل ایمان والے نہیں تھے، ہم جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے، بلکہ ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا عقیدہ تھا ایسا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ تھے، اسلام کی ایسی محبت تھی۔ وزیر نے کہا کہ آدھی سلطنت دیں گے۔ تینوں بھائیوں نے جواب دیا جا کر تمہارے بادشاہ سے کہہ دو، جا کر تمہارے بادشاہ سے کہہ دو کہ آدھی سلطنت نہیں پوری دنیا بھی ہمیں دیں گے تو ہم دین مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام کو چھوڑنے والا نہیں، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ بڑے غصے میں آ گیا کہ انہوں نے میری بات کو نہیں سنا، ان کو ایسی موت دی جائے گی، ان کو ایسی سزا دی جائے گی کہ قیامت تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا اگر مار توڑ کے موت دیتے ہیں تو یہ عام چیز ہے، سنو ایک کام کرو، تمہارے ایک کام کرو کہ دربار کے باہر جو ہے کڑھائیوں کو لگاؤ اور آگ سلگاؤ اور کڑھائی کے اندر تیل ڈالو، تیل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس تیل کی کڑک کڑک آواز آنا چاہیے، تیل گرم ہو کر تیل سے دھویں نکلنا چاہیے۔ ایسے جو ہے کڑھائی لگائی گئی، 3 بڑی بڑی کڑھائیاں لگائی گئی، نیچے سے آگ سلگائی گئی، اس لیے کہ مذہب اسلام کو نہیں چھوڑنے والوں کو اس کڑھائی میں ڈالا جائے گا۔ نوجوانوں آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر تمہیں ترس آتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے جو فلسطینوں کے پاس ہی ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا اسلام ہے جو فلسطینوں کے بچوں کے رگوں رگوں میں ہے، یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین ہے جو فلسطین کے نوجوان ہی نہیں بزرگ اور اسلامی بہنوں کے رگوں میں بسا ہوا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن اسلام ختم نہیں ہو سکتا، دنیا ترہم و برہم ہو سکتی ہے، کائنات زیر ہو سکتی ہے، لیکن فلسطین جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، مجاہدین کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تینوں کھڑے ہیں، آگ لگائی گئی ہے، کھولتا ہوا تیل ہے، اب تینوں کو جو ہے قریب دیکھ کے لے جایا گیا، کڑیوں کے قریب لے جاتے ہیں۔ صرف بادشاہ کے دربار کے اندر صرف بادشاہ کے چہرے نہیں ہیں، بادشاہ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ پورے شہر کو اکٹھا کرو، پورے شہر والوں کو جمع کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ مذہب عیسائیت کو قبول نہیں کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا۔ ایک بھائی کو قریب بلایا گیا، دوسرے بھائی کو قریب بلایا گیا، تیسرے بھائی کو قریب بلایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے ڈال دو، میں بڑے بھائی کا جو ہے قتل ہونا نہیں دے سکتا۔ بیچ والا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے کڑائی میں ڈالو کہ میں بڑے چھوٹے بھائی کا جو ہے قتل ہوتے
ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے وزیر سے کہا شاید یہ گھبرا گئے ہیں. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ صاحب موت کو قریب دیکھ کر جو ہے یہ ڈر رہے ہوں گے, جا کر پوچھو تو صحیح کہ ابھی بھی مذہب اسلام قبول کر سکتے ہیں کیا. بادشاہ وزیر قریب آیا اور کہنے لگا کیا ماجرا ہے, اب تو تم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اب تو تم موت کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو, اب تمہارا کیا فیصلہ ہے. تینوں نے جواب دیا کہ ہم اس تیل کے اندر جو ہے جل جانا پسند کریں گے, لیکن مصطفیٰ کے دیے ہوئے دین اور اسلام کو جو ہے چھوڑنا پسند نہیں کریں گے. قصہ مختصر نوجوانوں, جب بڑے بھائی کو جو ہے کڑائی کے قریب لایا گیا, بڑے بھائی کو جیسے ہی کڑائی کے قریب لائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بادشاہ کہتا ہے رک جاؤ, یہ موت کو دیکھ کر رو رہا ہے. وزیر صاحب جا کر تو پوچھو اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے, پوچھو مذہب عیسائی کو قبول کرتا ہے کیا. قریب جا کر جب بڑے بھائی سے وزیر نے پوچھا تو بڑے بھائی نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت میرے سامنے ہے, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے تیل میں ڈالا جائے گا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے پاک پروردگار میری ایک جان ہے جو جلائی جائے گی, اگر 1000 جان بھی ہوتی تو میں تیرے راہ میں قربان کر دیتا, 1000 جانیں بھی ہوتی تو دین و اسلام کے لیے قربان کر دیتا. ایسے نوجوان تھے, ایسا ایمان تھا, ایسا اسلام تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی واقعے کو اگلے جمعہ میں مکمل بیان کیا جائے گا. تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں آج فلسطین کے مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہے اس کے لیے صرف ہمیں دعا کرنا ہے, غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو شہید ہوئے, اللہ نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی ہے, پھر ان کے لیے میرے آقا کی پیشن گوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں ایسے غلام ہوں گے, میری امت میں ایسی امت ہوگی جو سال تک لڑے گی, اس کے قدم پیچھے نہیں جائیں گے, وہ مسجد اقصیٰ کے دروازے پر ڈٹ کر رہیں گے. یہی وہ قوم ہے جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پر ڈٹ کر ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے, رسول ان کے ساتھ ہے. اور آپ کو سناتا چلوں بہت ہی ایمان والی بات ہے کہ شب معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو گئے, اور مسجد اقصیٰ کو گئے جب معراج سے تشریف لائے تو کافروں نے کہا تھا تم نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے تو بتاؤ دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, تو قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے سوال کیا تھا تو اللہ نے مسجد اقصیٰ کو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے لایا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ مسجد ہے کہ جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے, جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑے وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتے, وہ آباد ہو گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام کے شہیدوں کی درجات کو بلند فرمائے. پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.